بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، عز الشریف ادب. کسی بھی شریف آدمی کی عزت کو اگر آپ نے وزن دینا ہے تو دیکھیے اس کے اندر ادب و آداب ہیں کہ نہیں. اور ویسے بھی وہ کہا کرتے تھے شریف آدمی کی عزت کا ایک ہی راز ہے، اس کے اندر ادب و آداب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی پھر حفاظت کرتے ہیں. اس کے شرف اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ اور شان و شوکت عطا کرتے ہیں. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی اس لیے اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے اور اس بات کی خبر دیا کرتے تھے، طلبت الادب 30 سنہ، میں نے 30 سال تک ادب سیکھا. وطلبت العلم 20 سنہ، اور میں نے علم 20 سال سیکھا. وكانوا يطلبون الادب قبل العلم، اور ساتھ اس بات کی خبر دے رہے ہیں صرف میں نے ہی ایسا نہیں کیا کہ 30 سال تک صرف ادب سیکھا اور پھر 20 سال تک علم سیکھا. وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ. سلف صالحین جن کو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی عادات ہی یہ تھی کہ وہ پہلے ادب سیکھا کرتے اور پھر علم سیکھا کرتے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، ادب المرء عنوان سعادته وفلاحه. کسی بھی انسان کے اندر جب ادب ہوتا ہے، جو انسان ادب و آداب سے متصف ہوتا ہے، یہ اس کی سعادت اور کامیابی کی نشانی ہے. اور اگر اس کے اندر ادب نہ ہو، وقلت ادبه عنوان شقاوته وبواره، اور اگر کسی انسان کی زندگی میں ادب و آداب نہ ہوں تو سچی بات یہ ہے یہ اس کی بدبختی اور ہلاکت اور بربادی کی علامت ہوا کرتی ہے. رب تعالی ہمیں ایسے آداب سکھائے جن آداب کے ذریعے اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بنے، اور جن آداب کے ذریعے ہم علم کی روشنیوں اور علم کی خوبصورتیوں اور علم کے ثمرات کو اپنے دامن میں جمع کر سکیں. عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے، من تہاون بالادب عوقب بحرمان السنن. جو شخص ادب و آداب میں سست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سنتوں کو چھین لیتے ہیں. ومن تہاون بالسنن، اور جو سنتوں میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، عوقب بحرمان الفرائض، ایک نہ ایک دن وہ فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے یا اسے محروم کر دیا جاتا ہے. ومن تہاون بالفرائض، اور جو فرائض میں سستی دکھاتا ہے، جو اس میں کاہلی دکھاتا ہے، عوقب من معرفت اللہ سبحانہ وتعالی، جو فرائض کا ہی پابند نہیں ہے، اسے نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، اس کا دل ہی نہیں لگتا، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. ومن حرم من معرفت اللہ،
اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت سے محروم کر دیا جائے، حرم من الجنہ، وہ تو جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے بھی نوازے اور فرائض کی پابندی کی توفیق دے اور سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ادب و آداب سیکھنے اور سکھانے والے بھی بنائے۔ سری اس لیے کہا کرتے تھے الادب ترجمان العقل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے اس کی ترجمانی اگر کر سکتے ہیں تو آداب کر سکتے ہیں۔ گویا ہر انسان کے اندر اتنے ہی ادب و آداب ہوں گے جتنی اس کی عقل ہے۔ جس کے پاس عقل اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دی ہے اس کی زندگی کے ادب و آداب بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل ایسی مثالی عطا کی ہے جو شریعت کے تابع رہ کے سوچتی ہے اور شریعت کے تابع رہنے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ ایسی عقل جب انسان استعمال کرتا ہے تو ادب و آداب بھی اس انسان کے اندر ایسے آ جاتے ہیں کہ دیکھنے والا اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بوشنجی المالکی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من اراد العلم والفقہ بغیر ادب فقد اقتحم ان يكذب على اللہ ورسولہ۔ جو شخص علم اور فقہ یعنی دین کی سمجھ ادب کے بغیر سیکھتا ہے، علم سیکھا لیکن ادب نہیں سیکھا، علم کو سمجھا اور اس نے ادب نہیں سیکھا کہ سمجھنا کیسے ہے، ایسا انسان جو بغیر غور و فکر کے اس طرح کا کام کرتا ہے، علم تو سیکھا ہے ادب نہیں اس کے پاس، فقہ تو پڑھی ہے ادب نہیں اس کے پاس، یہ ایک ایسا انسان ہے فقد اقتحم ان یکذب علی اللہ ورسولہ، یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے میں کوئی خوف نہیں کھاتا۔ تو یہ بغیر غور و فکر کے ہی اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے میں جرأت کرتا ہے۔ اس لیے آداب بھی ایک ایسی حد فاصل ہے جو انسان کو بیلنس رکھتے ہیں۔ آداب ایک ایسی نعمت ہے جس کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادتیوں اور ظلم اور ہر قسم کے وائلنس سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس لیے جب سوال کیا گیا مل مروءہ، مروت کیا ہے؟ قال ادب بارع ولسان قاطع، مروت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنے فضل سے انسان کی عقل کو خوبصورت بنا دے، اور عقل اور اس طرح خوبصورتی جب اس کے اندر منفرد آداب شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اسے فیصلہ کرنے والی زبان دے دے کہ وہ ڈیسیژن میکر بن جائے، کوئی بھی مشکل سے مشکل وقت آئے، کوئی بھی برے سے برا لمحہ اس کی زندگی میں آئے، فٹ ایک مثبت فیصلہ کرنے والی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جسے نصیب ہو جائیں وہ صاحب مروت ہے، یہ ہے وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ داود بن رشید فرمایا کرتے تھے اربعۃ یسودن العبد الادب والصدق والفقہ والامانہ، چار چیزیں جس انسان میں آ جائیں وہ غلام کو بھی سردار بنا دیتی ہے غلام، لیکن اگر ادب سیکھ جائے تو غلام نہیں سردار نظر آتا ہے۔ والصدق، ہے غلام، اگر زبان کا سچا بن جائے تو اللہ ذوالجلال اسے غلام ہونے کے باوجود سرداروں جیسی عزت سے نواز دیتے ہیں۔ والفقہ والامانہ، ہے غلام لیکن اگر اسے دین کی سمجھ آ جائے
تو دنیا کا امام بن جاتا ہے۔ کس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ امام بنے؟ حجاج نے جب یزید بن صفوان سے پوچھا تھا بتاؤ اس وقت کون ہے سب سے بڑا سردار، تو صفوان نے جواب دیا تھا حسن بصری۔ تو حجاج کے ذہن میں یہی تھا کہ میرا نام آئے گا، پھر اس نے کہا اچھا غلام بھی سردار بن سکتا ہے؟ تو یزید بن صفوان نے کہا تھا میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، سب کے سب تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، تو پھر سردار تو وہی ہوا۔ ہو غلام، زبان کا سچا ہو، سردار بنتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، خریدا بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھا، لیکن جب بلال آیا کرتے تو سیدنا ابو بکر فرمایا کرتے بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے۔ والفقہ، انسان کو اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرما دے، امام بن جاتا ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح یہ بکتے بکتے آئے، کیسا ان کا کٹھن سفر ہے اسلام کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی اور پھر ایسا ان کو سردار بنایا۔ 200 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو كان الدین عند الثریا، اگر دین آسمانوں کی بلندیوں کو بھی چھو رہا ہو، لَيَنَالُهُ رَجُلٌ مِّن فارس او قال من ابناء فارس، تو اس کو فارس کے لوگ حاصل کریں گے، یا ان کی اولادوں میں سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو اس علم کو اس بلندی پہ پہنچ کے بھی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلاحیت رکھ دیں گے۔ والامانہ، امانت داری اور دیانت داری جب کسی انسان میں آ جاتی ہے وہ غلام بھی سردار بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔